بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے، پہلے سوال سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب عرض کیا جائے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ میں فیصل بات کر رہا ہوں، پاکستانی نیشنلٹی پاکستان سے ہوں میں حالانہ صاحب۔ میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بطور مثال ایک مسلمان مرد ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے والعیاذ باللہ، اور اس کی بیوی جنت میں چلی جائے، تو اس کی جو یہ منقوہ ہے نا، یہ اس ہی مرد کو ملے گی، اسی مسلمان کو جو جہنم میں گیا ہے، یا کسی دوسرے کو ملے گی؟ اس میں مجھے تھوڑا سا اشکال ہے، آپ ذرا بتائیے مجھے، کیونکہ میرے پاس ابھی میں سعودیہ میں ہوں ابھی، میرے پاس کتابیں نہیں ہے اور یہ مسئلہ میرے ذہن میں گھوم پھر رہا ہے۔ پہلے میں مختصراً اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد کتب فتاویٰ کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ نقل کر دوں گا۔ مختصراً جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جہنم کے اندر چلا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ ہمیشہ کے لیے تو جہنم کے اندر جائے گا نہیں، وقتی طور پہ جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد واپس جنت کے اندر آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنتی عورت ہے اس سے اس کا نکاح فرما دیں گے، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا انتقال کفر کی حالت میں ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان تھا دنیا کے اندر، کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر رہے گا، تو اب یہ جو عورت جنت کے اندر ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر یہ چاہے گی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں؟ تو اس حوالے سے اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تم جنت میں جس چیز کی اشتہا کرو گے، جو چیز تم جنت کے اندر چاہو گے وہ تمہیں ملے گی۔ مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت جو جنت کے اندر ہوگی، چاہے وہ ایسی عورت ہو کہ اس نے دنیا کے اندر نکاح نہ کیا ہو، یا ایک ایسی عورت ہو کہ نکاح تو کیا ہو لیکن اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ چاہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اس کا نکاح کرا دے، تو اہل جنت میں سے اس کا کسی مرد کے ساتھ میں اس کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے۔ اب کتب فتاویٰ کو دیکھ لیں آپ، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں یہی سوال ہے کہ بیوی جنتی ہو اور شوہر جہنمی ہو تو عورت کو کیا ملے گا؟ جواب میں لکھا ہے کہ عجب نہیں کہ جنتی بیوی کی برکت سے جلد چھٹکارا مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور وہاں سے نکل کر جنت میں بیوی سے آ ملے، ورنہ جو کچھ بیوی چاہے گی اللہ پاک اس کی خواہش کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔ قرآن شریف میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنَ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ عرب جو علماء ہیں انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے، شیخ ابن عثیمین ہیں، ان سے یہی سوال کیا گیا کہ اذا كانت المرأة من اہل الجنہ ولم تتزوج في الدنيا، کہ اگر عورت اہل جنت میں سے تھی اور دنیا میں اس نے شادی نہیں کی تھی، یا اس نے شادی کر لی تھی لیکن اس کا شوہر جنت میں داخل نہیں ہوا، فمن يكون لها، تو یہ جو عورت ہے اس کے لیے کون ہوگا جو جنت کے اندر چلی گئی ہے؟ تو جواب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یا اسی طرح سے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ عورت اگر وہ اہل جنت میں سے ہوگی اور اس نے شادی نہیں کی ہوگی، یا اس کا شوہر اہل جنت میں سے نہیں ہوگا اور یہ عورت جنت کے اندر داخل ہو گئی ہوگی، تو وہاں پر اہل جنت میں سے ایسے مرد ہوں گے کہ جنہوں نے شادی نہیں کی ہوگی، تو انہی کے ساتھ میں بہرحال نکاح کرا دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے بہرحال، اور یہ جو استدلال کیا گیا ہے اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میری شادی جنت میں حضرت آسیہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کرا دی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، ان کا جو شوہر ہے فرعون، ظاہر و جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ جو قرآن مجید کی آیتوں کو سامنے رکھ کے اہل علم نے بیان فرمایا ہے، اس سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ جو اہل جنت ہوں گے، مرد جو ہوں گے، ان کے ساتھ میں ایسی عورت کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ البتہ یہ جو روایت ہے یہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، لیکن بہرحال بطور تائید کس کو پیش کیا ہی جا سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے، اس میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا بی بی آسیہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی کا جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہونا حدیث سے ثابت ہے، لیکن سند ضعیف ہے۔ جاء فی بعض الاثار ان مریم و آسیہ، حضرت مریم بھی اور آسیہ حضرت آسیہ بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی جنت میں۔ طبرانی کے اندر یہ روایت آئی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ زوجنی فی الجنہ مریم بنت عمران، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں میرا نکاح کر دیا ہے، شادی کر دی ہے مریم بنت عمران سے اور فرعون کی بیوی سے، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے۔ تو بہرحال یہ روایت ہے، اس سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کی دنیا میں شادی ہی نہیں ہوئی ہے، یا ہے کہ شادی تو ہو گئی تھی لیکن کفر کی حالت میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو پھر جو جنت میں جو مرد ہوں گے انہی کے ساتھ میں اس کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔